السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے وقت کی قدر۔ شہر کے ایک عام مگر مصروف علاقے میں ایک درمیانے طبقے کا گھر تھا۔ اس گھر میں علی اپنے والدین اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ علی ایک ذہین مگر لاپرواہ لڑکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ دن کا زیادہ تر وقت اسی میں گزر جاتا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ فون ہاتھ میں لیتا، رات کو سوتے وقت تک فون ساتھ ہوتا۔ کبھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا، کبھی ٹک ٹاک پر کلپس، تو کبھی گیمز میں لگ جاتا۔ کتابیں صرف امتحان کے دنوں میں کھولتا، وہ بھی صرف یہ سوچ کر کہ شاید پاس ہونے کے لیے بس تھوڑا سا پڑھ لینا کافی ہوگا۔ اس کے والد اکثر اسے سمجھاتے، بیٹا وقت کی قدر کرو، آج تم کھیل کود اور فون میں لگے ہو، لیکن کل جب عملی زندگی شروع ہوگی تب یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ لیکن علی ہنس کر کہتا، ابو ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اس کی یہ عادت دن بدن بڑھتی گئی۔ گھر والے پریشان تھے، مگر وہ کچھ نہ کر پا رہے تھے۔ امتحانات قریب آئے، لیکن علی نے تیاری نہیں کی۔ کمرے میں کبھی وہ ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا، کبھی دوستوں کے ساتھ آن لائن گیمز کھیلتا۔ ادھر اس کے دوست احمد اور زین محنت سے پڑھائی کرتے رہے۔ وہ دونوں اکثر علی کو کہتے، یار تھوڑا سا وقت کتابوں کو بھی دے دو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ لیکن علی مذاق میں کہتا، بس بھائی تم لوگ کتابوں کے نوکر بن گئے ہو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، انجوائے کرو۔ امتحانات کا وقت آیا، علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ اسے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ پرچے میں بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ جو سوال دیکھتا وہ خالی لگتا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے پرچے مکمل تو کیے، لیکن دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ نتیجہ کیسا ہوگا۔ نتیجہ آیا تو علی کے نمبر بہت کم تھے۔ اس کے دوست احمد اور زین نے اچھے نمبر حاصل کیے اور سب نے ان کی تعریف کی۔ علی کو سخت شرمندگی ہوئی۔ والدین نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی علی کے لیے اور بھی تکلیف دہ تھی۔ ایک دن علی اسکول میں اپنے استاد کے پاس گیا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، علی پریشان کیوں ہو؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، سر مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ میں نے وقت ضائع کر دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ استاد مسکرائے اور بولے، بیٹا جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے وقت ضائع کیا ہے تب ہی اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھو،
پیسہ ضائع ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اگر ابھی سے محنت شروع کرو گے تو تمہارا آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ بات علی کے دل کو لگ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی بدلنی ہے۔ اس دن کے بعد علی نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ پہلے پہل اسے بہت مشکل ہوئی۔ دل بار بار چاہتا کہ فون اٹھائے اور ویڈیوز دیکھے، لیکن وہ خود کو روک لیتا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے لیے وقت مقرر کیا، صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالی۔ شروع میں اسے نیند آتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت کا پابند بنتا گیا۔ اس نے احمد اور زین سے مدد لینا شروع کی، جو اس کے بہترین دوست تھے۔ دونوں نے علی کو حوصلہ دیا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محنت کرو، کامیابی ضرور ملے گی۔ مہینوں کی محنت کے بعد علی کے امتحانات دوبارہ ہوئے۔ اس بار اس نے پورے اعتماد کے ساتھ پرچے دیے۔ نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ علی کے نمبر بہترین آئے تھے۔ والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ استاد فخر سے مسکرا رہے تھے۔ علی نے سب کے سامنے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسے ضائع کرے گا وہ صرف پچھتاوے میں زندگی گزارے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ آج کے دور کی ضرورت ہیں، لیکن اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں تو یہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔